السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ صاحب، اللہ تعالیٰ نے دین کی جو تکمیل رکھی ہے وہ اچھے اخلاق پر رکھی ہے، بے شک۔ اور دین کیسے سارے عالم کے سارے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ جی بالکل، ایسے ہی نا جی، جی اخلاق سے ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ بلکہ اخلاق ایسی چیز ہے، جیسے ہمارے مولانا طارق میر صاحب بھی فرماتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں کہ اخلاق ایک لباس کے مانند ہے۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی نسبت سے لاہور جانا ہوا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سعد رضوی صاحب، ان کے ایک اور چھوٹے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بہت انہوں نے محبت دی، شفقت کی ماشاءاللہ۔ وہاں یا ہم 4-5 ساتھی تھے، مگر کچھ گاڑی پہ تھے تو ہم 2 ہی تھے، اندر گئے تھے۔ تو مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ ہم اتحاد امت پر کام کریں، کیونکہ اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ مکتبہ بریلویہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کو وہ جنتی مانتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو اس نسبت سے خوشی بھی ہوتی ہے، اتحاد امت پر ملنا بھی چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، بیٹھنا اٹھنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، مسکنسپشنز دور ہوتی ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جی اللہ سعد رضوی صاحب کو۔ آمین۔ تو اسی طرح کل پرسوں ایک میٹنگ ہوئی تھی ہمارے شہر میں، تو اس میں بھی میں بیٹھا تھا، اور کچھ باتیں ہوئیں کہ یہ چیز آئندہ کے بعد نہ ہو، ایسا نہ ہو، جو ماشاءاللہ میں ان کو اپنا بڑا کہتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں جی جی جو علماء ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ آپ نے کچھ لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے، ملنا نہیں ہے۔ اچھا تو اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ اس میں تائید کرتا ہوں ان کی، جو علماء نے مجھے یہ باتیں کی ہیں، سمجھائی ہیں، میں تائید کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے نہیں ملنا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم ایکسٹریم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی یہ نہیں کہہ رہا، میں تو ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، بے شک، ماشاء کوئی بھی ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ ماشاءاللہ علماء کا پینل ہے، شورا والے ہمارے ہیں تبلیغ میں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ ہر ساتھی کو، میں مبلغ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرا کام ہے اللہ رسول کی بات کو پہنچانا آگے تک۔ اور اسی طرح میں مناظر نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، نہ ہی مجھے شوق ہے، نہ ہی میں بننا چاہتا ہوں۔ مناظرے نہ کریں، ہم جھگڑے نہ کریں، نفرت نہ کریں۔ تو کچھ باتوں کی انہوں نے اصلاح فرمائی، مگر یہ کہ کسی حد تک عوام الناس میں محنت کی جائے، ان کو خالصتاً قرآن کی دعوت دی جائے، سنت کی دعوت دی جائے، اور جو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت فرما رہے ہیں، جی وہ علماء ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور صحیح حدیث کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ملاقاتیں جو ہیں اتحاد امت کے نام پر انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، جیسے اہل حدیث کے علماء ہیں جی، اور ایک عالم مجھے فرما رہے تھے کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک اہل حدیث کے بڑے عالم سے، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبند کے ایک بڑے عالم ہیں، ان سے بھی تو اسی طرح اہل سنت و جماعت بریلویہ مکتبہ فکر کے، ان سے بھی۔ تو امت میں ہم
اتحاد امت کا کام کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا، امت جڑے گی. تو تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قبول فرمائے جی. آمین. اصل تو یہ ہے ہمارے دل کے اندر سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو، سب سے محبت کرنی ہے، سب سے الفت رکھنی ہے. اور میں آخر میں عرض کروں گا کیونکہ ویڈیو کافی بھائی بہنیں دیکھیں گے اور دیکھیں گی کہ خدا را اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. کوئی بھی کسی بھی اینگل سے بات پر تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میرا مقصود آنے کا اس سوشل میڈیا پہ اور ملاقاتوں کا کسی کی دل آزاری نہیں ہے. کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے نا جی. بالکل. تو یہ ہے کہ آپ مجھے پلیز دوستوں سے کہوں گا، اور میں علماء کرام پھر نام لے رہا ہوں، علماء کرام کو میں بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، انہوں نے میری اصلاح فرمائی ہے. وہ پلیز مجھے حوصلہ افزائی کریں. اگر ڈسکریج کوئی کرے گا تو پھر تو میں بالکل ہی رہ جاؤں گا. حوصلہ افزائی کریں پلیز. اور ڈاکٹرز حضرات ہیں جی، انجینئرس حضرات ہیں ماشاءاللہ، تو کہوں گا کہ حوصلہ افزائی کریں، اپریشیٹ کریں پلیز، کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. لیکن ایک صحابی ہے رضی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسی بات فرما دیں کوئی آگے سے بات کوئی پوچھنی نہ پڑے. آپ نے فرمایا تو ایمان لایا ہے اللہ رسول پر؟ کہ جی بالکل یا رسول اللہ ایمان لایا ہوں میں اللہ رسول پر. آپ نے فرمایا ثم استقم، اب استقامت اختیار کر، اب عافیت اختیار کر. ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ بھی عرض کروں، کل کشمیر ڈے ہے، تو کشمیر ڈے کے بارے میں پچھلے سال کوئٹہ تھا جب میں نے بات کی تھی. کشمیر ڈے منائیں، میں نہیں کہہ رہا نظارہ ہمارا حصہ ہے، مگر جب ہم ایک ہوں گے تو ہمیں کشمیر ملے گا. جب ہم آپس میں دستوں گریباں ہوں گے، آپس میں ٹوٹ کا شکار ہوں گے، تو ہم کیسے کشمیر کو پا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد امت پر کام کرنے والا بنائے، تبلیغ کے لیے قبول فرمائے. آمین. پھر عرض کروں کسی بھی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو یا علماء کرام کی، میں سب سے ایکسکیوز کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کیوں جی راج صاحب؟ جی بالکل. اور ہم جو ہیں ہارمنی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور سعد رضوی صاحب سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جیلم آئے ہوئے تھے 3-4 دن پہلے، اور بھی علماء کرام سے. اسی طرح پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے جانشین سے ملاقات کا ارادہ ہے انشاءاللہ، گدی نشین سے. تو یہی ہے کہ ہم محبت کو عام کریں، پیار کو عام کریں. اختلاف میرے بھائی مٹ نہیں سکتا ہے ایسا، اختلاف کے باوجود مل کر چلنا ہے. اور جب ہم قرآن کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات کریں گے، اہل بیت کی بات کریں گے، اولیاء اللہ کی بات کریں گے، تو اس سے محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.